یہ عمل اگر نہ پڑا نا، زندگی میں کچھ بھی نہ کیا، پوری زندگی تمہاری فارغ ہے، پوری زندگی کی تسبیحات پڑھ لو ایک طرف، اور آج رب کعبہ کی قسم استغفر اللہ کا ایسا وظیفہ کہ جسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ کہیں بھی موجود ہیں، دنیا جہاں میں کہیں بھی موجود ہے، آپ نے صرف ایک بار زندگی میں میرا بتلایا ہوا یہ شرط یا عمل، رزق اور دولت دروازے توڑ کر آنے والا عمل، ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرنے والا عمل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جائیں، تو آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، یہ عمل رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، جسے پڑھتے ہی ہر مشکل ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے آج استغفر اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وہ راز ہے استغفر اللہ جو آپ سے چھپایا گیا دولت کے فرشتے کیسے اترتے ہیں، اگر آپ جان جائیں گے صرف ایک لفظ استغفر اللہ آپ کی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے، تو شاید آپ سجدے سے کبھی اٹھے ہی نہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے سورہ نوح آیت 10 اور 12 میں، پس میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال دے گا اور بیٹے دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ کوئی تصوراتی وعدہ نہیں، یہ رب کا اعلان ہے۔ استغفار کرو، دولت، اولاد، بارش، باغات سب کچھ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ جو شخص، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر تنگی سے خلاصہ دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ غور کرے، جہاں سے رزق کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ وہ راز ہے جو امیر لوگوں کی زبان پر نہیں ہوتا، مگر دوستوں، بھائی بہنوں، غریبوں کے دلوں پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک روحانی روایت، جس گھر میں صبح کے وقت استغفار کی آواز آتی ہے، وہاں رزق کے فرشتے قطار باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دروازے پر دستک نہیں دیتے، وہ آسمان سے دولت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں، خاموشی سے، برکت کے ساتھ۔ کسی شخص نے حضرت حسن بصری سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میری زمین بنجر ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا آپ ہر مسئلے کا ایک ہی جواب کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے سورہ نوح کی آیتیں پڑھ کر سنائی، یعنی استغفار ہر مسئلے کا حل ہے۔ دوستوں، بھائی بہنوں، آج کی رات کے دن آپ نے دل سے صرف استغفر اللہ کہا تو آپ کے نام کے ساتھ جو فکر، تنگ دستی، بندش، بے سکونی لکھی تھی وہ مٹ سکتی ہے۔ اللہ وہ فرشتے بھیجتا ہے جو آپ کی قسمت کا پرانا صفحہ پھاڑ کر نیا ورق لکھتے ہیں، اور اس پر اللہ اپنے قلم سے لکھتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ استغفر اللہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ آپ کے اور دولت کے درمیان کھڑا ہوا ایک پردہ ہے، اور اگر آپ نے یہ پردہ ہٹا لیا تو کل آپ کی جھولی خالی نہیں رہے گی، کل آپ کی جیبیں، الماریاں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ لوگ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، آپ نے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل، چند منٹوں کا، چند سیکنڈوں کا عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی انشاءاللہ کسی کے در پہ، کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، جلد بازی نہ کریں۔ وہ تمہیں راز دینے لگا ہوں، وہ تمہیں آج خفیہ تسبیح بتانے لگا ہوں، وہ سالوں پرانا راز تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں کہ جس کو پڑھتے ہی تمہاری غربت اور غریبی اگر رب کعبہ کی قسم 2 منٹ میں نہ دور ہو جائے، اگر تمہاری غربت اور غریبی 2 منٹ میں نہ ختم ہو جائے، تو خدا کی قسم
ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूं, जिस घर में भी ये तस्बीह ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर दौलतमंद बन जाता है। अब आपने करना क्या है, अगर बावजू मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें, उठते बैठते पढ़ लें, सोते जागते पढ़ लें, जब दिल करे पढ़ें, लेकिन अमल को अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर आप बेदिली से बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो खुदा की कसम कुछ भी हासिल ना होगा। ये रब को राजी करने वाला सच्चा अमल है, ये खजानों से झोलियों को भरने वाला सच्चा अमल है। अब आपने करना क्या है, सुकून से बैठ जा। देखें, ये वो अमल नहीं कि पीर को पढ़ो, बुध को पढ़ो, जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार, नहीं दोस्तों, जिस दिन पढ़े, जिस दिन तुम्हें वक्त मिलता है पढ़ लेना। अगर एक बार ये अमल किसी भी आम दिन में पढ़ लिया, यकीन माने अपनी जिंदगी का कोई ऐसा दिन ना गुजरेगा इस अमल को ना पढ़ेंगे। इस अमल को सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी, आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है, रब के नामों में बड़ी ताकत है, क्योंकि ये रब को राजी करने वाला सच्चा अमल है, ये रब से खजानों को लूटने वाला सच्चा अमल है, ये अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को मुराद को पूरा करता है, ये खाली झोली अलमारियों को दौलत से पैसों से भर देता है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले सुकून से इत्मीनान से बैठ जाएं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी अच्छा लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और फौरी तौर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही इस अमल का आगाज करना है। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद हो दुरूद शरीफ पढ़ लें, और फौरी तौर पर अपने हाथों में तस्बीह पकड़ ले। देखें, एक लफ्ज भी, एक जुमला भी यहां से वहां ना कीजिएगा। देखें, मैं बताऊंगा सच्चा अमल, मैंने अपनी आंखों से लोगों की गुर्बत और गरीबी को दूर होते हुए देखा है, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से। देखें, इस अमल को किसी वक्त भी पढ़ें। अगर आप पर कर्जा है, आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर घर में गुर्बत और गरीबी ने डेरे डाल दिए हैं, जिंदगी में एक बार का अमल सारी जिंदगी की परेशानियों को, मुसीबतों को दूर कर देगा। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने, देखें, एक बार पढ़ लें। देखें, अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई क्या कहते हैं, जनाब हमें दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई आपको नहीं आता, आप छोड़ दें, आप सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ ले। देखें, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना तो अमल की ताकत, अमल के फायदे 1000 गुना बढ़ जाएंगे, अमल की जो भी ताकत है 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो आपने कम से कम एक मर्तबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। और फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखें, अस्तगफिरुल्लाह को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज दौलत के सुल्तान अमल में, आज खजानों को लूटने वाले सच्चे अमल में, जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह को आप एक खास तादाद, खास तरतीब में अमल में शामिल करेंगे, अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। आप फकीर से बादशाह बन जाएंगे, रोड पर खड़ा हुआ भिखारी भी इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही माला माल हो जाएगा। यह अमल आपकी गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। अगर आप बीमार हैं, इस अमल को पढ़ लें। देखिए, अक्सर मेरी बहनें, अक्सर मेरे भाई कहते हैं हम इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़ी से बड़ी परेशानियां, एक बीमारी आती है दूसरी जाती है, एक परेशानी आती है दूसरी जाती है, जिस काम में डालते हैं नुकसान होता है। देखें, इस तरह के अगर मसाइल में आप लोग गिरे हुए हैं, कारोबार आपके अलग से तबाह बर्बाद हो गए हैं, दुकान पर सन्नाटे हैं, जॉब पर जाते हैं तो बॉस इज्जत नहीं करता, बॉस गालियां निकालता है, अगर वो मेरी बहनें जिनके रिश्तों में रुकावट है, जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, यकीन करें रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। ऐसी ऐसी जगह से रिश्ता आएगा कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। ये अमल रिश्तों की लाइन लगाने वाला सच्चा अमल है। ये बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को फौरी तौर पर पूरा कर देने वाला
دنیا کا معجزاتی عمل ہے۔ اب دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر ضرور کریں، اپنے دوستوں بھائیوں دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ اس عمل کو بتائیں، انہیں بتائیں کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ پاک اس سے بہتر، اس سے پہلے آپ کے لیے بھلائی کر دیں گے۔ دیکھیں پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بندہ اخلاص سے استغفار کرتا ہے، اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی تقدیر پر دباؤ یعنی دوبارہ نظر ڈالیں، اگر اس میں تنگ دستی، بیماری یا محرومی ہو تو اسے مٹا کر خوشی یعنی خوشحالی، رزق لکھ دو۔ یعنی استغفار صرف گناہ نہیں دھوتا، یہ تقدیر دوبارہ کھول دیتا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، جو کوئی بندہ اخلاص سے استغفار کرتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا استغفار کرنے والے کے جسم پر اللہ کی رحمت ایسے نازل ہوتی ہے جیسے خزاں میں سوکھے درخت پر آبشار آ جائے، یعنی جہاں زندگی تھمی ہو وہاں استغفار سے باہر آتی ہے۔ کاروبار ہو، رشتہ ہو، صحت ہو، جو کچھ بھی ہو، دیکھیں ایک روحانی حقیقت یہ ہے جو شخص روزانہ 70 بار استغفر اللہ کہتا ہے اس کے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے تالے کسی غیبی چابی سے خود بخود کھل جائیں۔ اور کچھ اولیاء نے فرمایا استغفار ایسی کنجی ہے جو در غیب کو کھول دیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے جب ایک گھر میں ماں استغفار کرتی ہے تو اس کا اثر بچوں کی روزی میں آتا ہے، جب باپ استغفار کرتا ہے تو اس کا اثر پورے خاندان کے نصیب پر پڑتا ہے۔ یعنی استغفار صرف فرد کا نہیں، خاندان کا مقدر بدل دیتا ہے۔ جب انسان دل سے استغفار کرتا ہے تو وہ غیبی دولت جو اس کے نصیب میں نہیں تھی اللہ اسے اس کے قدموں میں لا پھینکتا ہے، کیونکہ اب وہ شخص معاف ہو چکا تھا، اور ہر معاف شدہ شخص کی اللہ کی خاص رحمت کی یعنی کہ منتخب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آج آپ نے صرف استغفر اللہ نہیں پڑھنا، آپ نے اپنی تقدیر پر دستک دی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ روزانہ اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں یا نہیں، کیونکہ استغفر اللہ صرف زبان کا کلمہ نہیں ہے، یہ دولت، عزت، برکت، محبت کی غیبی سواری ہے جو سیدھی آپ کے نصیب کے دروازے کھول دیتی ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، پہلا وظیفہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا یا اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا، اگر تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو آپ کا وظیفہ پھر اثر نہ کرے گا۔ آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنے کے فوراً بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس مجرب ترین عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس معجزاتی عمل میں 2 نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے 11 بار اچھی طرح جیسے ہی استغفر اللہ کو پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل میں، دیکھیں اکثر میری بہنیں، اکثر میرے بھائی کہتے ہیں ہم پر بد نظری ہے، ہم پر بندش ہے، ہم پر جادو ہے، ہم پر برے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے وظیفے بھی اثر نہیں کرتے، ہم جس کام میں ڈالتے ہیں ہاتھ رکاوٹ ہوتی ہے، ایک طرف بیماریاں، دوسری طرف پریشانیوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں، ہم کس کے در جائیں، ہم کس کو اپنا دکھڑا سنائیں۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آج کا تیسرا یعنی کہ 2 نمبر والا وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دنیا کے تمام وظائف، رزق، دولت، مشکلات، پریشانیوں کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، قرضوں کے لیے ایک طرف، ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے ایک طرف، اور عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے انداز میں آپ نے عمل میں پہلا کلمہ شامل کرنا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں پہلا کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے؟
صرف اور صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. یہی وہ تعداد ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے. اگر اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے عالم فاضل بننے کی کوشش کریں گے تو عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا. اس عمل کو جتنا دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. خالی جھولیاں، خالی الماریاں انشاءاللہ دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی. وظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. اب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ 3 نمبر پر جو شامل کرنا ہے، اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس معجزاتی عمل میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کی خصوصی دعا کروا لیتے ہیں. آمین ضرور کہنا ہے. کیا پتا کسی ایک دکھیارے پریشان یا کسی شخص کی بھی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں. یا اللہ، اے میرے پالن ہار، اے رزق کے خزانے کھولنے والے، اے یا وہاب، اے یا فتاحو، اے یا رزاقو، ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب سواری ہیں. یا رب، ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے دل تھکے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پر صرف تیرا نام ہے. یا اللہ، جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو برداشت کر رہا ہے، یا اللہ اس ویڈیو کو سننے والا جو بھی ہے، اس کی زندگی مجھ سمیت ہم سب کی ہر تنگدستی، ہر رکاوٹ، ہر بندش اب کھل جائے، اب آسان ہو جائے، اب ختم ہو جائے. یا رب، جن گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جہاں کئی دن سے گوشت نہیں پکا، جہاں بچے فرمائش کر کے سو جاتے ہیں، جہاں ماں باپ دل پر پتھر رکھ کر خاموش رہتے ہیں، یا اللہ ان گھروں کو آباد کر دے، ان کے برتن بھر دے، ان کے چہلے یعنی چولہے جلا دے، ان کے رزق میں ایسی برکت دے کہ کبھی خالی نہ ہو. یا اللہ، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں، جو ہر روز ایک نئی فکر میں جاگتے ہیں، جنہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے، جنہیں کاروبار میں خسارہ ہوا ہے، جن کے دل ٹوٹے ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے سبب بنا، تو ان کے لیے راستے کھول دے، تو ان کے لیے وہ دروازے کھول دے جو کسی کو نظر نہ آئے مگر تیرے لیے یعنی کھول دینا آسان ہو. یا وہابو، تو دے دے، بغیر مانگے دے دے، بغیر گنے دے دے، بغیر دیر کیے دے دے. ایسی دولت دے جس میں زکوٰۃ نکلے، صدقے نکلے اور تیرے بندوں کا حق ادا ہو. یا فتاحو، یا فتاحو، تو ہر بند دروازہ کھول دے. جو نوکری کے لیے ترس رہے ہیں انہیں کام دے دے، جو نکاح کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کو ان کی منزل آسان کر دے، جن کی قسمت بند ہے ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے. یا رب، ہم تھک چکے ہیں، یہ دنیا بہت مشکل ہے، تیرے بغیر جینا نہیں آتا. یا اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، نہ انسانوں کا، نہ حالات کا، ہمیں صرف اپنے در دے دے، ہمیں بس اپنا قرب دے دے. یا رب العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر تیرا فضل ہوتا ہے، جن کے گھر تیرا نور ہوتا ہے، جن کے دلوں میں تیرا سکون بستا ہے، جن کے چہروں پر تیری رضا جھلکتی ہے. یا اللہ، جو سن رہا ہے، جو آمین کہہ رہا ہے، اس کے حق میں یہ دعا قبول فرما، اس کی زندگی بدل دے، اس کی زندگی میں سواد دے یعنی کہ اور آخرت بھی روشن کر دے. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے. اللہم آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین. یا اللہ قبول فرما. دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا. آپ نے اس عمل میں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. اب آپ نے 3 نمبر پر عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ نے سورہ کوثر کو عمل میں شامل کرنا ہے. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو آج کے عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں،
صرف اور صرف آج کے اس پاورفل عمل میں 3 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تیسری بار جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخری وظیفہ عمل کا فوراً سے عمل میں شامل کر لیجئے گا، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ اس وظیفے کو عمل میں جیسے ہی شامل کریں گے، عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے، مشکلات پریشانیاں منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہو جائیں گی۔ مذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی اسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ آخری وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے انداز میں پڑھیے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا 7 بار پڑھ کر اگر شروع میں درود شریف پڑھا ہو تو آخر میں بھی پڑھ لیجئے گا، نہ پڑھا ہو تو بس عمل کمپلیٹ ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، دعائیں مانگیے گا، مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔